بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ اگر آپ روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، آپ کا معمول بنا ہوا ہے کہ آپ روز درود شریف پڑھتے ہیں، تو آپ لوگ خوش ہو جائیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود شریف پڑھنے والوں کے لیے ایسی خوشخبریاں سنائی ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں بدل سکتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ درود شریف پڑھنے والوں کے لیے 4 عظیم خوشخبریاں کون سی ہیں جو ہر مسلمان کو ضرور جاننی چاہیے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو اہل درود ہیں، درود شریف روزانہ پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی کا اسے حصہ بنائے ہوئے ہیں۔ آخری جو خوشخبری ہے نا جی، وہ آپ کو حیران کر دے گی اور آپ کو انتہائی خوش کر دے گی۔ سب سے پہلی خوشخبری ہے، جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں نا اور پھر روزانہ پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں کہ اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعائیں اس شخص کا تعاقب کرتی ہیں جو روز درود پاک پڑھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اب ذرا سوچئے اس بات کو، دل سے یہ بات سوچئے گا کہ آپ کچھ چند لمحے بیٹھ کر، کچھ چند منٹ بیٹھ کر آپ درود پاک پڑھتے ہیں اور اللہ پاک آپ پر 1 درود پاک کے بدلے 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے، اور صرف یہی نہیں، فرشتے بھی آپ کے لیے مغفرت، بھلائی اور عافیت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو کیا اس سے بڑی بھی کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے؟ تھوڑا سا باطن کی نظر سے دیکھ کر اس کو تصور کیجئے گا، اس خوشخبری کو، کہ جو لوگ درود شریف روزانہ پڑھتے ہیں ان پر اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ان کے لیے مغفرت، رحمت، عافیت اور بھلائی کی دعائیں کرتے ہیں۔ اب اور آپ کو کیا چاہیے؟ بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا دل سے سماعت فرمائیں گے نا اس بات کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی روحیں خوش ہو جائیں گی۔ دوسری بڑی خوشخبری جو اہل درود کو ملتی ہے، وہ گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی درود شریف پڑھنا صرف ایک عبادت نہیں، بلکہ یہ گناہوں کی معافی کا آسان ترین ذریعہ بھی ہے۔ اور ہم سب گنہگار ہیں، روزانہ ہم سے کوئی ایسی غلطیاں، خطائیں ضرور سرزد ہو جاتی ہیں، جانے انجانے میں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ پاک نے درود شریف کو مغفرت کا آسان ترین راستہ بنا دیا ہے۔ اب اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اگر روزانہ درود پاک پڑھتا ہے، روز اس سے کوئی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، خطائیں بھی سرزد ہو جاتی ہیں، تو یہ کیا بہت بڑی خوشخبری نہیں ہے کہ انسان کے گناہوں کا بوجھ بھی دن بدن جو ہے وہ گھٹتا چلا جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے، اور اس پر اس کی زندگی کو پھر آسان کر دیا جاتا ہے۔ گناہوں کا جب بوجھ ہلکا ہوتا ہے نا آپ کی زندگی سے، پھر زندگی سہل بھی ہوتی ہے، آسان بھی ہوتی ہے، مشکلات آئیں بھی تو وہ ٹال دی جاتی ہیں، حل کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا کردار ہے درود شریف کا آپ کی زندگی کے اندر، اگر آپ روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں، استقامت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی باتیں ہیں، اگر آپ ان کو سمجھیں، تصور کریں، تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں کہ درود شریف نے آپ کے لیے زندگی کو آسان کر دیا ہے، آپ کے گناہوں کو معافی کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اللہ پاک پھر ساتھ ساتھ آپ کے درجے بھی بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ روزانہ آپ کتنا درود پاک پڑھتے ہیں۔ جتنا درود پاک پڑھیں گے اتنے درجے بھی بلند ہوں گے اور اتنے آپ کے گناہوں کی معافی کا وہ ذریعہ بھی بنتا چلا جائے گا۔ تیسری بڑی خوشخبری، قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا نصیب ہو جانا۔ اب اس سے بڑی خوشخبری ایک امتی کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے
سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجتے ہیں۔ اب یہاں پر تصور کر لیجئے وہ لوگ جو اہل دل ہیں، اہل محبت ہیں، اہل درود ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت میں ان کو یاد کرتے ہیں، اور درود شریف اس یاد کا نام ہے۔ تو اب یہ سوچیں کہ قیامت کا دن جب ہر انسان پریشان ہوگا، ہر انسان گھبرایا ہوا ہوگا، اور اسی دن اگر آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہو جائے تو ذرا وہ لمحہ تو تصور کر کے دیکھیں۔ یہ کسی بھی مسلمان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑی خوشخبری کائنات میں آپ کے لیے نہیں ہو سکتی اگر آپ روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو یہ خوشخبری آپ کے لیے ہے، یہ خوشخبری اہل درود کے لیے ہے کہ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور قرب بھی نصیب ہوگا۔ اب اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے خوشی ہو کیا سکتی ہے؟ چوتھی خوشخبری، بہت بڑی خوشخبری، اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے، دنیا کے معاملات کو چلانے کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جب آپ روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کو شرف نصیب ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ یعنی اگر آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں تو درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اور ہمارے بزرگان دین، ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دعا یعنی جو دعا آپ مانگتے ہیں وہ درود پاک سے شروع اور درود پاک پر ختم ہو، وہ کبھی رد نہیں کی جاتی۔ اللہ پاک اس دعا کو ہر حال میں قبول فرماتا ہے۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہماری پتہ نہیں کتنی حاجتیں ہوتی ہیں، کتنی ہماری ضروریات ہوتی ہیں، کتنی ہماری دعائیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی خوشخبری ایک مسلمان کے لیے ہے کہ جب وہ دعا مانگے، جب کوئی وہ اپنی حاجت مانگنا چاہے، کوئی اس کا مقصد ہو، تو وہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درود پاک سے شروع کرے اور درود پاک پر ختم کرے تو وہ دعا اس کی ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ تو یہ 4 خوشخبریاں آپ کے لیے ہیں، وہ لوگ جو درود پاک پڑھتے ہیں، جو درود شریف کو روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنائے ہوئے ہیں۔ پھر یہ 4 خوشخبریاں ان کے لیے ہیں، بہت بڑی خوشخبریاں ہیں۔ جو لوگ دل سے اس بات کو سن رہے ہیں نا، جو دل سے محبت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، جو دل سے اللہ رب العزت کے قریب ہیں، جو دل سے ذکر الہی کرتے ہیں اور اللہ کی قرب کو محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبریاں ہیں کہ فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اس شخص کا تعاقب کرتی ہیں، دعائیں اس کی قبول ہوتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ان کو نصیب ہوگا، درجے ان کے بلند ہوں گے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ان کا بنے گا۔ اب اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا چاہیے؟ تو یہ بہت بڑی خوشخبریاں ہیں ہمارے لیے۔ اگر آپ روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں تو بس یہ آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔